الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں اور ہر شرکش شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کا یہ مقدر بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی شیطان کو اپنا دوست سمجھے گا، اس کی پیروی کرے گا، شیطان اس کو گمراہ کر دے گا اور ایسے رستے کی طرف لا کر کے چھوڑے گا جو اسے جہنم رسید کر دے گا، جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحج ہے، سورۃ الحج سورہ نمبر 22، اور ابھی آپ کے سامنے اسی سورت سے آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا، کل سورۃ الحج کی پہلی دو آیات تلاوت کی گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کے ہولناکی کا منظر پیش کیا تھا، جو آپ کے سامنے کل بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا، بتلایا کہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا ہی سخت ہوگا، ایسا زلزلہ ہوگا، ایسی خطرناکی ہوگی کہ انسان اپنا آپا کھو دے گا۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی۔ اگر کسی عورت کو حمل ہوگا تو اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا اور انسان بالکل مدہوشی کے عالم میں ہوگا۔ یہ جو پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، دراصل اس کو بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ انسان قیامت کے دن کے ہولناکی سے ڈر جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک ہے اور اس دن سے ہر انسان کو دوچار ہونا ہے، اور وہ ڈر اور خوف پیدا کرنے کے بعد اللہ دراصل ایسے اعمال کی طرف انسان کی تلقین کرنا چاہتا ہے، ترغیب دینا چاہتا ہے جس اعمال کو کر کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، خوش کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے بچ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگوں سے عام لوگ مراد ہے، حالانکہ بعض مفسرین نے یہاں پر نضر بن حارث کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ نضر بن حارث جو تھا وہ بڑا ہی جھگڑالو قسم کا انسان تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس بات کا قائل نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مار کر کے پھر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، دوبارہ جو زندہ کرنے کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو آدمی ہے یا جو لوگ ہیں اس میں ولید بن مغیرہ ہے، لیکن یہ آیت عام ہے۔ آیت عام ہے مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے مشرکین مکہ بھی، مشرکین مکہ سے پہلے جتنے بھی مشرکین ہیں اور مشرکین مکہ کے بعد اب تک جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے وہ جس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو بھی مشرکین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین رکھتے تھے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ پورے کائنات کا پالنہار ہے، پورے کائنات پر اللہ کو اختیار ہے، یہ سب مانتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں، جو لات ہیں، منات ہے، عزا ہے، خبل ہیں، یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں یہ بھی کائنات کے اندر مکمل تصرف رکھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج کو نکالنے والی دیوی اور ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والی دیوی اور ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی دیوی اور ہے، بیماری سے شفا دینے والی دیوی اور ہے۔ یعنی سب دیوی کا الگ الگ اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اختیار کے اوپر قابض نہیں ہے، بلکہ اپنے اختیارات کو اللہ نے ان لوگوں میں بانٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے آج کل کے مشرکین بھی، خاص طور سے جو مسلمانوں کے اندر مشرکین ہیں جنہوں نے درگاہوں کے اوپر اپنا جو ہے یقین اور اعتماد بنا رکھا ہے، ان لوگوں کا بھی یہ یقین ہے کہ فلاں جو ہمارے بابا، فلاں جو ہمارے بزرگ،
جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جو مر گئے ہیں، جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اگر ان کے سامنے جا کر کے مانگا جائے تو یہ جو بابا ہیں وہ انسان کو امتحان میں کامیابی دلا دیں گے. اس بابا کے دربار پر جا کر کے مانگا جائے تو تمام بگڑی بن جائے گی. اس بابا کے دربار پر جا کر کے مانگا جائے تو ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہم کو نوکری دلا دیں گے، بیماری سے شفایابی کر دیں گے. تو اس طرح سے ہر دور کے مشرکین نے اللہ کے اختیارات کو لوگوں میں بانٹنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں لوگوں سے جھگڑا بھی کیا. ابھی کوئی موحد اگر یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا پالنے والا ہے، پورے کائنات پر اختیار رکھتا ہے، ہر ایک کی بگڑی بناتا ہے، تو فوراً ان سے جھگڑنے لگیں گے، ان سے باتیں بنانے لگیں گے، کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سنتے ہوئے کہ دیکھو ولی اللہ کہتے ہیں، ولی اللہ یعنی اللہ کے ولی. دیکھو اللہ کا لفظ بعد میں آیا ہے، ولی کا لفظ پہلے آیا ہے. تو اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم. بعض لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی ہستی کے بارے میں نہیں، اللہ کے اختیارات کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور ہر شرکش شیطان کی اتباع کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے انسان نما شیطان ہو. آپ آج کے وقت میں جو بدعات و خرافات ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر لے لیجئے کہ ابھی جو عید میلاد النبی منانے کا جو اسٹائل ہے، آپ آج سے 25 سال پہلے دیکھیں گے تو وہ اسٹائل نہیں تھا. اس زمانے میں جو بدعات و خرافات یا شرکیہ رسومات اس عید میلاد النبی کے اندر تھے، آج اس میں موڈیفائی ہو گیا ہے اور زیادہ کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے ہاں ٹیپو سلطان جینتی لوگ مناتے ہیں مسلمان. آج سے 10 سال پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، لیکن شیطان جو ہے، جو انسان شیطان صفت جو انسان ہے، شیطان صفت انسان نے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا مشرکین کو، مشرکین اس کے لیے پہلے سے اتباع کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی مشرکین کو آپ قرآن و حدیث کی خالص بات بتائیں گے، کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ، تو اس کو نہیں مانیں گے. لیکن ایسے شیطان صفت انسان ان کو جس بات کی طرف بلائیں گے فوراً اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے. جو باتیں کسی زمانے میں نہیں تھی شرک کے عقائد میں، آج ان باتوں کو اگر مشرکین کے سامنے پیش کیجئے، مشرکین فوراً اس کو قبول کر لیں گے، فوراً اس کی اتباع کرنے لگیں گے، فوراً اس کو دین اور مذہب سمجھنے لگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ بعض لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر شرکش شیاطین کی پیروی کرنے کے لیے اینی ٹائم تیار بیٹھتے ہیں. جو شرک لا کر کے دو فوراً وہ کر لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. چاہے کسی زمانے میں شرک ہو رہا ہو، چاہے اس زمانے میں شرک ہو رہا ہو، چاہے آنے والے زمانے میں شرک ہو رہا ہو، یہ جو مشرکین شرک کرتے ہیں دراصل شیطان کی دعوت پر، شیطان کے بہکانے پر، شیطان کے اکسانے پر شرک کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے، شیطان کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، جو بھی شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا، شیطان اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا اور پھر وہاں سے اس کو جہنم کے عذاب میں ڈھکیل دے گا. شیطان کا بس یہی کام ہے، شیطان کا دوسرا کچھ بھی کام نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فاطر کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی شیطان کو اپنا دشمن مانو. شیطان اپنے پیروکاروں کو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے پیروکاروں کو اپنے طریقے پر، اپنے راستے پر صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ سب کو جہنمی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، جو بھی شیطان کی دوستی کرے گا، جو بھی شیطان کے طریقے کو اختیار کرے گا، شیطان اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو ایسے راستے کی رہنمائی کرے گا جو اس کو جہنم کے عذاب کا ایندھن بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کی پیروی سے بچائے. خالص توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گامزن فرمائے. مشرکین کے تمام طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.